اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، سول ریویژن ہمارے سامنے ہے۔ جسٹس رسالت حسن سید صاحب نے اس کا فیصلہ کیا۔ لاہور ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ ہے، سول ریویژن نمبر 55854/2024۔ کیس کا عنوان ہے فرزانہ بیگم ورسز محمد نواز بنام محمد نواز۔ 18 سپٹمبر 2024 کو اس کا فیصلہ کیا گیا۔ ناظرین کرام، یہ جو فرزانہ بیگم ہے، اس نے ایک سول ریویژن ہائی کورٹ میں دائر کی، جس میں نچلی عدالتوں ٹرائل کورٹ، ڈسٹرکٹ کورٹ نے جو 14 ستمبر 2021 اور 28 جون 2024 کو دیے گئے فیصلے تھے، ان کو چیلنج کیا گیا۔ عدالتوں نے جو زیریں عدالتیں تھیں، سب آرڈینیٹس عدالتیں تھیں، متحد عدلیہ تھی، انہوں نے مدعیہ کی فروخت کے معاہدے کی اسپیسیفک پرفارمنس کے دعویٰ تمیل مختص کے دعوے کو مسترد کر دیا اور اپیل بھی نامنظور کر دی تھی۔ ناظرین اکرام، کیس کے حقائق: فرزانہ بیگم نے دعویٰ کیا کہ 20 جون 2009 کو محمد نواز نے اس کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا، جس کے تحت 8 لاکھ روپے میں زمین فروخت کرنے پر اتفاق ہوا۔ معاہدے کے مطابق محمد نواز نے 3,25,000 روپے بطور ایڈوانس رقم وصول کی، یہ فرزانہ بیگم کہہ رہی ہے، جبکہ باقی رقم 4,75,000 روپے 19 اکتوبر 2010 تک ادا کی جانی تھی۔ مدعیہ نے دعویٰ کیا کہ اس نے 29 ستمبر 2010 کو بقیہ رقم ادا کی اور زمین کا قبضہ بھی مل گیا، مگر مدعا علیہ نے اپنا جو ہے وہ ذمہ داری نہیں نبھائی اور سیل ڈیڈ تیار نہیں کی، یعنی کہ رجسٹری تیار کر کے نہیں دی۔ محمد نواز نے معاہدے کی موجودگی اور اس میں طے شدہ شرائط کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ کوئی ایڈوانس رقم یا بقایا رقم ادا نہیں کی گئی۔ مزید یہ بھی کہا کہ زمین کا قبضہ فروخت کے معاہدے کے تحت نہیں بلکہ ایک کرایہ نامہ کے تحت تھا۔ اسے کرائے پہ دی ہوگی، اس نے بعد میں جعلی ڈاکومنٹس بنا کر کہا میں ہی مالکہ ہوں۔ ایسا ہوتا ہے پاکستان میں۔ عدالت نے معاملات کو واضح کرنے کے لیے ایشوز فریم کیے اور فریقین کی جانب سے ثبوت پیش کیے گئے۔ جو ٹرائل کورٹ تھی، اس نے مکمل غور و خوض کے بعد فیصلہ دیا کہ مدعیہ معاہدے کی موجودگی اور رقم کی ادائیگی کو ثابت کرنے میں ناکام رہی ہے۔ عدالت نے یہ بھی کہا کہ معاہدے کو قانونی تقاضوں کے مطابق ثابت نہیں کیا جا سکا۔ مدعیہ کو معاہدے کی تصدیق کے لیے 2 گواہوں کو پیش کرنا تھا، جیسا کہ قانون شہادت آرڈر 1984 کے آرٹیکل 79 یعنی 79 میں واضح کیا گیا ہے۔ تاہم مدعیہ نے صرف ایک گواہ عبدالرحمان PW3 کو پیش کیا، جبکہ معاہدے پر 4 گواہوں کے دستخط تھے۔ دیگر 3 گواہ کو پیش نہ کرنے کی کوئی معقول وجہ بھی نہیں دی گئی۔ عبدالرحمان کی گواہی بھی قابل قبول نہیں سمجھی گئی، کیونکہ اس نے جرا کے دوران یہ اعتراف کیا وہ پیسے لے کر بطور گواہ دستخط کرتا تھا، یعنی ٹاؤٹ تھا، اور اس کے سامنے کوئی رقم کی ادائیگی نہیں ہوئی۔ معاہدے کو لکھنے والا وثیقہ نویس تھا محمد ریاض PW2 گواہ کے طور پر پیش کیا گیا، مگر وہ بطور گواہ شمار نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو سکرائب ہوتا ہے، وثیقہ نویس ہوتا ہے، اس کا کرائیٹیریا قانون شہادت آرڈر آرٹیکل 1979 کے اوپر پورا نہیں اترتا۔ جو ٹرائل کورٹ تھی اور ڈسٹرکٹ کورٹ تھی، انہوں نے پیش کردہ شواہد کو ناکافی قرار دیتے اس کا دعویٰ مسترد کر دیا تھا۔ مدعیہ نے عدالت میں فنگر پرنٹ ماہر کی گواہی طلب کی تھی، مگر عدالت نے یہ درخواست مسترد کر دی، کیونکہ ٹرائل کے دوران کوئی درخواست دائر نہیں کی گئی تھی۔ مدعیہ نے بعد میں اپیل کے دوران اضافی شواہد پیش کرنے کی درخواست کی، جو کہ 28 جون 2024 کو مسترد کر دی گئی۔ عدالت نے قرار دیا کہ یہ درخواست محض ثبوت میں کمی کو پورا کرنے کی کوشش تھی اور اضافی ثبوت دینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ عدالت نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلوں کا حوالہ دیا، جن میں کہا گیا کہ فنگر پرنٹ ماہر کی رائے کو براہ راست شواہد کے مقابلے میں فوقیت نہیں دی جا سکتی۔ اگر کوئی ڈائریکٹلی ایویڈنس مل گیا تو پھر اس کی سیکنڈری حیثیت ہوگی، اور ماہر کی رائے کو صرف وضاحت کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ فیصلے میں کہا گیا کہ ماہر جو فنگر پرنٹ ماہر تھا، اس کی رائے حتمی ثبوت کے طور پر قبول نہیں کی جا سکتی۔
چونکہ مدعیہ فروخت کے معاہدے کی تصدیق کے لیے مطلوبہ قانونی تقاضے پورے کرنے میں ناکام رہی اور اضافی شواہد پیش کرنے کی درخواست بھی درست بنیادوں پر مسترد کی گئی، اس لیے عدالت نے اس ریویژن کو بھی مسترد کر دیا۔ مدعیہ فرزانہ بیگم کا ریویژن پٹیشن کا کیس ناکام ہو گیا اور عدالت نے اس کو خارج کر دیا۔ ناظرین اکرام، یہ فیصلہ قانونی طور پر اہم ہے کیونکہ اس میں معاہدے کی تصدیق کے لیے شہادت کے قانونی تقاضے اور ماہر کی رائے کے محدود کردار پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔